سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف مارشل لا لگانے کے بعد طویل عرصے تک اقتدار میں رہنے والے تیسرے آرمی چیف تھے۔ ان سے پہلے طویل عرصے تک اقتدار میں رہنے والوں میں جنرل ضیاء الحق اور جنرل ایوب خان سرفہرست رہے۔ جنرل پرویز مشرف کا طویل علالت کے بعد خود ساختہ جلاوطنی میں انتقال ہو گیا ہے۔ وہ لگ بھگ 8 برس سے پاکستان سے باہر تھے۔ سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کا ان کے پیشرو جرنیلوں سے موازنہ کیا جائے تو کئی ایسی باتیں ہیں جو ان کے سینئر یعنی جنرل ایوب خان اور جنرل ضیاء الحق سے مشترک ہیں، لیکن انہوں نے بہت سے نئے تجربات بھی کیے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل جہانگیر کرامت کے مستعفی ہونے کے بعد جنرل پرویز مشرف کو 1998 میں آرمی چیف مقرر کیا، لیکن 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے مسلم لیگ نون کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ اس طرح جنرل پرویز مشرف چوتھے آرمی چیف بنے جنہوں نے اقتدار سنبھالا۔ جنرل پرویز مشرف کا اقتدار میں آنا اپنے پیشرو جرنیلوں سے کچھ مختلف تھا۔ جنرل ایوب خان اور جنرل ضیاء الحق نے اس وقت حکومت کا تختہ الٹا جب وہ خود ملک میں تھے، لیکن جنرل پرویز مشرف جب اقتدار میں آئے تو وہ اس وقت سری لنکا کے دورے سے واپس آ رہے تھے۔ جنرل پرویز مشرف نے جس دن غیر ملکی دورے سے واپس وطن آنا تھا، اسی روز نواز شریف نے انہیں برطرف کر کے ان کی جگہ ISI کے سربراہ یعنی جنرل ضیاء الدین بٹ کو نیا آرمی چیف لگایا، اور یہ فیصلہ اس قدر جلدی میں تھا کہ بیجز لگانے کے لیے پنس تک نہیں تھیں اور ماچس کا استعمال کیا گیا، لیکن فوج نے اس تبدیلی کو تسلیم نہیں کیا۔ سابق فوجی صدر پرویز مشرف نے اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ ان کا ہوائی جہاز 7:48 پر کراچی کے ہوائی اڈے پر اترا اور اس سے چند منٹ پہلے یعنی 7:45 تک آپریشن مکمل ہو چکا تھا۔ جنرل پرویز مشرف نے اپنی تقریر بھی خود اپنے ہاتھ سے لکھی اور تمام ساتھیوں سے منظوری لی۔ رات 2:30 بجے جب جنرل پرویز مشرف کو چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے سرکاری ٹی وی پر تقریر کرنی تھی تو ان کے پاس فوجی یونیفارم نہیں تھا، اور انہوں نے اپنے SSG کمانڈو کی جیکٹ پہنی جو کسی نہ کسی طرح پوری آ گئی اور اسی میں تقریر کی اور اسکرین پر صرف جیکٹ ہی نظر آئی۔ سپریم کورٹ نے جنرل پرویز مشرف کے اقتدار سنبھالنے کے خلاف درخواست پر فوجی سربراہ کو 2 برس کی مہلت دی۔ یہ درخواست اس وقت کے مسلم لیگ نون کے رہنما ظفر علی شاہ نے دائر کی تھی۔ یہ بات بھی تاریخ کا حصہ رہے گی کہ جب نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کی جگہ نئے آرمی چیف کو مقرر کیا تو اس وقت بھی نئے آرمی چیف کے لیے ISI کے سربراہ کو چنا گیا، اور جب جنرل پرویز مشرف نے آرمی چیف کا عہدہ چھوڑا تو ان کی جگہ آنے والے نئے آرمی چیف بھی ISI کے سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی تھے۔ جنرل پرویز مشرف نے جو ترامیم کی ان میں صدر مملکت کا اسمبلی کو تحلیل کرنے کا اختیار واپس لینا بھی شامل تھا جو جنرل ضیاء الحق نے آئین میں متعارف کروایا تھا۔ اس ترمیم کو نواز شریف نے اپنے دوسرے دور اقتدار میں ختم کیا اور پیپلز پارٹی نے 18 ترمیم کے ذریعے جنرل مشرف کے بحال کردہ اس اختیار کو آئین سے خارج کیا۔ جنرل ضیاء الحق نے اسمبلی کی تحلیل کے اختیار کو 1988 میں استعمال کیا، لیکن جنرل پرویز مشرف نے اس ترمیم کو سرے سے استعمال ہی نہیں کیا۔ سابق صدر مملکت جنرل پرویز مشرف نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کو آئین کا حصہ بنایا۔ یہ وہی کونسل تھی جسے جنرل ضیاء الحق نے متعارف کروایا تھا، لیکن 8 ترمیم میں یہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کو جگہ نہیں ملی تھی۔ جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف دونوں نے ہی آئین کی بحالی اور عام انتخابات سے پہلے ریفرنڈم کروایا۔ جنرل ضیاء الحق نے دسمبر 1984 میں اور جنرل پرویز مشرف نے جون 2001 میں ریفرنڈم کروائے۔ اسی طرح جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے بھی اپنے پیشرو جنرل ضیاء الحق کی طرح عام انتخابات سے پہلے بلدیاتی انتخابات کروائے، تاہم جنرل پرویز مشرف نے بلدیاتی نظام اور انتخابات کے ڈھانچے میں تبدیلی کی۔